अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। फहद, मईशत और महंगाई मसले तो बहुत पुराने हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कि हर दफ़ा नई हो जाती है कि गवर्नमेंट को बताना नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। बिल्कुल, और इसलिए आज की टॉप स्टोरी जो हम क्विकली जो है सो बात करेंगे कि बजट के ऊपर जो है वो सियासत शुरू हो गई है जो होनी थी और उसके ऊपर आज फिर हुकूमत ने जो है वो, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो इतनी ज़बरदस्त तनकीद हो रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि उनको आज मजबूरन जो है वो अली मलिक साहब जो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस के, उनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन उससे क्या निकला क्या नहीं निकला जरा उस पर तनकीद में इजाफा होने जा रहा है प्रोग्राम में। आगे तहरीक इंसाफ में लफ्जी जंग शुरू है। ये वो मामला है ना रुकने वाला एक सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो नई ताज़ा जो है वो मज़ेदार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि कम अज़ कम जो अपडेटेड है और वो थम नहीं रही। और आज जो फवाद चौधरी और मरवत साहब जो हैं उनके दरमियान जो एक मामला चल रहा है वो आज एक और लेवल पे चला गया है। तो ये किधर जा रही है सारा? आज इमरान खान साहब भी बाय द वे इस पे कुछ बोल पड़े, तो वो भी जरा अच्छा, जो पीआर स्किल्स हैं पीटीआई के वो गवर्नमेंट के भी होते तो क्या ही बात। रेजोल्यूशन आज जो एक तो जो यूएन का एक वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन है, जनीवा बेस्ड है, उसने जो एक रिपोर्ट दी इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी डिटेंशन के हवाले से, वो बड़ी डैमेजिंग है गवर्नमेंट के लिए। ये बार बार पीटीआई जो है ये किस तरीके से कामयाबियां हासिल कर रही है इंटरनेशनल स्टेज पर, हुकूमत के लिए ये लम्हे फिक्रिया है। तो ये जरा इस पर बात करेंगे बाद में। अब जो आप कह रहे थे कि तनकीद हो रही है, इसमें हम अपना हिस्सा डालने वाले हैं, हुकूमत पे तनकीद में इजाफा करने जा रहे हैं। नहीं देखिए, जहां पे बनती है वहां तो डालना चाहिए ना। अब मिसाल के तौर पर मैं आज सुन रहा था अली परवेज मलिक साहब को, देखिए बजट के ऊपर बड़े दिन से गुफ्तगू हो रही है, बजट पास हो गया, कल ही हुआ है, कल बाकायदा तौर पर जो है वो लागू भी हो गया है। देखिए लाइक एनीथिंग एल्स बतूल, जो परसेप्शन जो है ना वो जब किसी एक चीज का बन जाए फिर उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और आजकल क्योंकि जो है वो एक बैटल ऑफ आइडियाज है, बैटल ऑफ परसेप्शंस है, और इन द एज ऑफ डिजिटल मीडिया आपको हर चीज को एक तरीके से पैकेज करना पड़ता है। यू हैव टू मार्केट इट। गवर्नमेंट का जो बहुत बड़ा फेलियर हुआ है, एक तो चले वो बजट का जो हुआ है उस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन बजट को फ्रेम करने में गवर्नमेंट बिल्कुल जो है वो जो है मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। और दूसरी साइड ने बड़े ही, यानी मैं तो कहूँगा कि एक बड़े ही कामयाब तरीके से बजट को एक नाकाम बजट कह दिया। अच्छा, एक होता है सिर्फ कहना कि जी नाकाम है, एक होता है उसको डिस्क्राइब करना कि क्यों नाकाम है। और बजट एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होता है। और मुझे और आपको, आप तो खैर फिर भी समझ लेती हैं, मैं तो फिर भी स्ट्रगल करता हूँ। लेकिन उसमें देखिए इस बजट को इतनी खूबसूरती से पहले पीटीआई ने, दीगर अपोजिशन जमातों ने, और जो रही सही कसर रह गई थी वो उस दिन उन्होंने खुद मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी ने की, और फिर गवर्नमेंट ने जो आज किया, वो फ्रेमिंग क्या हो गई है, लोगों के जहन में ये बैठ गया है तासुर के बजट ने तबाही फेर दी है। अच्छा, बजट में कोई अच्छी चीज होती है, कोई बुरी चीज होती है, डिपेंड करता है उसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं। इस वक्त बजट डिफाइन हो गया। डिफाइन क्या हुआ है? डिफाइन ये हो गया है कि जी गवर्नमेंट कह रही है कि पहले जो है वो आप लोग, पहले लोग जो हैं वो कुर्बानी दें, फिर हम बाद में हम बाद में कुर्बानी। और उसी के बारे में कह रहे हैं कि इसकी तैयारी हमने बड़ी मुश्किल से की है कि आवाम से मजीद टैक्स लेने कैसे हैं। अब देखें ना, तो वही था मुश्किल फैसला। असल में मुश्किल फैसला तो उन्होंने हमारे पे डाल दिया ना। बिल्कुल। ये जो फ्रेमिंग है ये सिंपलिस्टिक है, लेकिन इस वक्त इस माहौल में जो एक मीडिया और इंफॉर्मेशन का माहौल है बतूल, उसमें सिंपल चीज़ें चलती हैं। और एक सिंपल तासुर ये बन गया है कि ये एक ख़राब बजट है, ये एक फेल्ड बजट है, और इस बजट में हुकूमत ने एक बार फिर तमाम तर लोड जो है वो डाल दिया लोगों पे, और जो खुद अपने ऊपर जो मुश्किल फैसले करके अपनी कमर कसनी थी वो पीछे है। और सबसे अहम चीज़ जो हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमत में इस वक्त कम्युनिकेशन का बहुत गैप है, उनको अपनी ही बात सामने रखनी नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो ज्यादा एक्सपोज हो। बिल्कुल। अब देखें ना, ये तो होगी ना फ्रेमिंग, अब ये हो गई है। और ये आप जिससे पूछें, हालांकि इनिशियली आपको याद है बतूल, हम बजट ट्रांसमिशन कर रहे थे, उस टाइम मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे थे, हमारे पास भी बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, कोई कह रहा था इसमें ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, एक बैलेंस किस्म का इनिशियल रिएक्शन अच्छा था। लेकिन जब उसके बाद ये डिटेल सामने आई और मजीद लोगों ने देखा कि ये तो सारा का सारा बोझ जो है इन्होंने डाल दिया है लोगों पे, खुद कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब ये जब इनके ऊपर इतनी तनकीद हुई, इतनी गालम गलोच हुई, तो आज हुकूमत को ख्याल आया कि जी हमें अपना दिफा करना चाहिए। ठीक है, हालांकि दिफा करना जो है वो हमेशा रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है। आपको अगलों को दिफा करवाने के लिए
جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال ہو گیا. آج علی پرویز صاحب آئے اور انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی معذرت کے ساتھ, اچھے محنتی جو ہیں وہ سیاستدان ہیں, پڑھے لکھے سیاستدان ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ ایوری تھنگ دیٹ یو شوڈ ناٹ ڈو ان کمیونیکیشن آج انہوں نے کی. اور اس حکومت کا فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں, اس حکومت کا جو ایک بڑا مسئلہ وہ بھر کر سامنے آ رہا ہے, جو پہلے بھی تھا کہ یہ لوگوں تک مؤثر طریقے سے اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے. مطلب میڈیا پہلے تو کہتی سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی بڑا آگے, ابھی جو نارمل ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں بھی حکومت جو ہے وہ آگے بات ہی نہیں کر پا رہی. اور اس کی کلاسک ایگزامپل جو ہے وہ آج ہوئی. بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ تنقید کیا ہو رہی ہے, اس تنقید کا دفاع کرنے کے لیے آج علی پرویز ملک صاحب نے کوئی 1800 چیزوں کی لسٹ دے دی. ہم یہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی, یعنی وہ 15-20 منٹ جو ہے وہ ایک عنوان سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے سے چلتے ہی جا رہے ہیں. جس طرح وہ ایک ٹرین نہیں ہوتی جو کسی ایکسپریس ٹرین ہوتی ہے جو کسی ٹاپ پہ رکتی ہے, داستان بن گئی نا. یہ نہیں. اچھا اب دیکھیں نا اس میں کیا ایشو یہ ہے, اس کمیونیکیشن کی دنیا میں آپ کو پہلے یہ کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا مین مرکزی نقطہ کیا ہے, واٹ از دا کی میسج. پھر آپ اس کے گرد پوری اپنی چیز بناتے ہیں تاکہ جب آپ 15-20 منٹ کے بعد اپنی بات ختم کریں تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک نقطہ بیٹھ جائے. اب دیکھیں نا دوسری سائڈ نے کتنا اچھا کیا ہے, انہوں نے کہا جی بالکل سمپل نقطہ ہے, لوگوں آپ قربانی دو گے, گورنمنٹ ہم قربانی نہیں دے گی, ختم. پورا فریم کر دیا انہوں نے, مؤثر طریقہ ہے. آگے سے حکومتی اہلکار ایک لمبی رام کہانی لے کر آ رہے ہیں. آج واقعی میں نے وہ 15-20 منٹ سنی ہے, اس کے اینڈ میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. سو ڈیزاسٹر اپون ڈیزاسٹر اپون ڈیزاسٹر. حکومت کو اس ٹائم جو پبلک پرسیپشن میں ایک ٹھکائی ہو رہی ہے, اس کی ایک حکومت اچھے کام بھی کر رہی ہے, لیکن یہ اس طریقے سے جب آپ چیزوں کو کرتے ہیں ایکسپلین, تو اب اس سے ہوا کیا کہ بطول کے بجٹ جو ہے یہ ایک بڑی ابھی خوفناک چیز بن گئی ہے. اور یہ جینوئنلی بات ٹھیک ہے, دیکھیں وہ ایک سمپل چیز ہے. ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ بھی کریں گے, ہم حکومت کے خرچے کم کریں گے, ہم فلانی چیز کریں گے. آج کہہ رہے تھے علی صاحب آپ دیکھیے گا کہ حکومت جو ہے نا کچھ دنوں میں یہ بھی کرے گی اور پھر فلانا بھی کرے گی. بھائی وہ نارمل تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی. یہ کب کس نے کہا ہے کہ جی کب ہو, ابھی کیا ہوا ہے, ابھی کیوں نہیں کیا آپ نے. ابھی آپ نے بیوروکریٹس پہ اور جو سرکاری افسران ہیں ان کو آپ نے ٹیکس کی ریل اسٹیٹ پہ چھوٹ کیوں دی. یہ ایک سوال اس کا جواب کو نہیں دے پا رہا. میں نے اس دن عطا تارڑ صاحب کو سنا, میں نے محمد اورنگزیب صاحب کو سنا, میں نے علی ملک صاحب کو سنا, اس سے پہلے وہ جو ہے وہ رانا احسان وہ بھی بات کرتے ہیں, اچھے بڑے آرٹیکولیٹ ہیں. نن آف دیم کوڈ آنسر دس سمپل کوسچن. لیکن ایک تو آرگیومنٹ ہے ان کے پاس, ان کی فیور میں جاتا ہے. پوچھیں کیا ہو سکتا ہے, کیا بتائیں. وہ کہیں گے ہم نے تو بجٹ بنایا نہیں ہے. جب انہوں نے خود بنایا ہی نہیں ہے, آئی ایم ایف نے بنایا, تو وہی ان کے ڈیفینس. دیکھیں ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف یہ تو نہیں کہا کہ آپ اس کو چھوٹ دیں, اس کو چھوٹ دیں. آئی ایم ایف نے کہا بھائی یہ آپ کا ٹارگٹ ہے, آپ نے اتنا ریونیو ٹیکسیشن سے جمع کرنا ہے, آپ کریں. یہ تو انہوں نے کہا کہ آپ جی ان افسران کو چھوڑ دیں. بھائی پاکستان کا ایک عام آدمی ہے جو وہ ایک لوور, یعنی کہ اس کا جو انکم تھریشولڈ ہے اس کا بہت نیچے ہے, آپ اس کو چھوٹ نہیں دے رہے اور آپ سرکاری افسران کو دے رہے ہیں. یعنی یہ کس دنیا کی منطق ہے. اور فاصل جب ہم بجٹ ٹرانسمیشنز بھی کر رہے تھے تو اس وقت بھی یہ نقطہ بہت آیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا جو ورکنگ کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, وہ تھک جائے گی ٹیکس دے کے, اور آپ وہ جو انفلکس آ رہا ہے پیسے کا مڈل کلاس سے وہ رک جائے گا, اور جب وہ رک جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے. اب دیکھیں نا, تو وہی تو ہو رہا ہے کہ اب اتنے زیادہ جب آپ لوگوں پہ بوجھ ڈالیں گے, اور یا تو آپ اپنے اوپر بطول, میں آپ کو میرا نقطہ یہ کہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے ہم نے, آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نے جانا ہے, لیکن جب آپ اپنے اوپر نہیں سختی کرتے اور دوسروں پہ کرتے ہیں تو سیدھی بات ہے کہ لوگ کہیں گے جی پھر یہ تو زیادہ, ہم نہیں مانتے. اب یہ ہوگا, اب بہت ایویژنز ہوں گی, مختلف طریقوں سے نکلے گا. حکومت خود اب مشکل فیصلہ نہیں کری, یہ سب سے بڑا فیلئر ہے, اور یہ ان کا بجٹ کا بھی فیلئر ہے, اور یہ ان کی میسیجنگ کا بھی فیلئر ہے, اور یہ جتنے بھی حکومتی اہلکار جو ہیں یہ اسکرینوں پہ آ کے بات کر رہے ہیں, دے آر فیلنگ miserably to defend what they have done with this budget. یہ ان کی اتنی خوفناک جو ہے وہ ناکامی ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ان کو آ کے اور یہ ہانٹ کرے گی. تو بہرحال یہ تھوڑا سا بات کرنا ضروری تھی. لیکن ایک میں آپ کو یاد کروا دوں کہ جو ان کے اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, وہاں سے بھی تو ہمارے پاس ایک تازہ مثال آئی ہے نا کہ کنڈی صاحب کا جو نیا اقدام ہے ڈی آئی خان میں, اب آپ سوچئے, وہ بھی تو چیری آن دا ٹاپ ہے. اب آپ سوچئے کہ وہ اس کے بعد, اب مجھے نہیں پتا لسٹ کیا ان کا, کو بیان آ گیا تھا کہ جی میرا کیونکہ سرکار, میرا جو ذاتی گھر ہے
گورنر ہاؤس کے بجٹ سے اس کے اوپر سارا جو ہے خرچہ کیا جائے گا, کیونکہ میں جو ہے وہ وہاں میں جاتا ہوں اور میری فیملی اور میرے جو ساتھ اسٹاف ہے وہ ٹھہرتا ہے. جب وہ شور مچا تو ایک بیان آیا کہ نہیں میں اب اپنے جیب سے دوں گا, لیکن مجھے نہیں پتا ابھی لیٹسٹ نوٹیفیکیشن واپس ہوا کہ نہیں. لیکن کل تک تو نوٹیفیکیشن واپس نہیں ہوا تھا, کل تک نہیں ہوا تھا, اور وہ اس کا بجلی کا بل بھی مئی کا جو بل تھا 21 لاکھ کا, 21 لاکھ روپے کا بجلی کا بل, جو کہ اگر وہ نوٹیفیکیشن واپس نہ ہوا تو وہ گورنر ہاؤس کے بجٹ سے کنڈی صاحب کے فارم ہاؤس کا خرچہ جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. دیکھیے بطول, یہی تو وہ چیزیں ہیں جس سے پھر عوام جو ہے وہ اشتعال میں آتی ہے اور صحیح آتی ہے. اگر اب ہم یہ چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے, جب اتنی مشکل حالات ہیں, تو کب کریں گے؟ تو میرے خیال میں حکومت کے لیے جینوئنلی یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ جو ڈیزاسٹر ہوا ہے بجٹ کے ساتھ, اس سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے اور کچھ تھوڑی سی اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور اپنی کمیونیکیشن کو ٹھیک کریں. اینڈ پیپلز پارٹی از ایکولی ریسپانسبل. ابھی یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بات کریں گے, ان کے درمیان کیا چل رہا ہے. پی ٹی آئی کے اوپر تو ایک لمبی رام کہانی ہے, وہ بڑی مزدار ہے. وہ ہمارے پاس گیسٹ بھی ہیں, لیکن وہ گیسٹ سے پہلے ابھی سنوا دیں یا بریک کے بعد؟ نہیں, میرے خیال میں آپ بریک لے لیتے ہیں تاکہ پھر ایک تسلسل میں ذرا وہ بڑی مزدار کہانی ہے کیا کیا چل رہا ہے. بالکل, اور شمیم نقوی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد ایک آگے جا کے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو یہ انٹرنیشنل لیول پہ پی ٹی آئی کو بار بار کامیابیاں مل رہی ہیں, حکومت کی ایک اور ناکامی. آج ذرا حکومت کی, آپ نے خود کہا تھا ہمیں تنقید کرنی ہے, آپ کہیں اور ہم نہ کہیں, تو آج ہمیں ذرا حکومت کو وہ بھی چیک کرنا ہے کہ یہ رونا کہ جی دیکھیں ہائے انہوں نے کیا کر دیا. رونا از ناٹ دی آنسر. تیاری کا مسئلہ ہے, آپ نے تیاری کرنی ہے اور خود ایکشن لینا. حکومت تیاری نہیں کرتی, پی ٹی آئی کی تیاری بڑی اچھی ہوتی ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. ویسے تو ہمارا سبجیکٹ یہ تھا کہ تحریک انصاف میں لفظی جنگ, لیکن جو لفاظی ہو رہی ہے ان کا الفاظ کی جو ڈیسنسی اس سے کوئی تعلق ہے نہیں. بالکل نہیں, اور روز کے روز جو ہے وہ نیا دیکھیں. اب کیا کیا الفاظ جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکے ہیں. چوہے, بونے, ہتنی اور اس طرح کے 3-4 اور جو ہے وہ آ چکے ہیں. بہرحال اب وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ہائیلی ریسرچ, اب یہ معاملہ جو ہے وہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو جنگ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ مستقل روزانہ کی بنیاد پہ اس میں شدت آ رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی. اب اس کے 2-3 بڑے انٹرسٹنگ پہلو ہیں جن کا آج ہمیں ڈسکس جس کو کرنا چاہیے, لیکن پہلے ویورز کی یاد دہانی کے لیے ذرا ایک بار ان کو سنوا دیں کہ پچھلے 4-5 دن سے کون کیا کہتا رہا ہے. تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کہ ایک میموری جو ہے ریفریش ہو جائے. وارم اپ کرواتے ہیں, سنوائیے ذرا. اچھا, میں تو یہ تنخواہ والے معاملے پہ بلینک ہو گئے تھے. ہاں, وہ تنخواہ والا معاملہ دیکھیں, وہ جو جواب نہیں دے رہے نا رؤف حسین صاحب. ان سے پوچھا منصور نے, ہمارے کولیگ ہیں, نہیں جواب دیا. انہوں نے 2 بار پوچھا, دے دیتے. انہوں نے کہا جی لے رہے ہیں ویسے کچھ غلط دے دیں آپ. ہاں میں لے رہا ہوں, اگر لے رہے ہیں تو کہیں کہ میں لے رہا ہوں, نہیں لے رہا تو نہیں. بہرحال خیر ان کی مرضی. اچھا, جو تازی ڈیولپمنٹ ہے, آج عمران خان صاحب کی بھی صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے. آج جو کیس چل رہا تھا وہاں پہ جب وہ ہیئرنگ ہوتی ہے تو صحافی بھی جاتے ہیں تو بات ہوتی ہے. اس میں انہوں نے کافی ساری باتیں کی, لیکن ہمارا جو مین مرکزی اس ٹائم جو موضوع ہے اس سے جڑی بھی ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں صحافیوں کو کہ پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں, اختلاف غلط فہمی پر مبنی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جمعرات کو دونوں گروپس کو ملاقات کے لیے بلا لیا ہے. کچھ لوگوں نے تشدد اور کچھ نے فائلیں دیکھ کر پارٹی چھوڑی. جب میں جیل سے باہر نکلوں گا تو پارٹی میں واپس آنے والوں کے معاملات کو خود دیکھوں گا. یہ اب انہوں نے کہہ دیا, جمعرات کو بلایا ہے. اب لیٹس سی جمعرات کو وہاں جا کے وہ کیا ہوتا ہے. اب اس میں بطول دیکھیے ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب آبویسلی ہمارے پاس آنسرز تو نہیں ہیں, لیکن یہ جو سارا معاملہ شروع ہوا یہ شروع ہوتا ہے فواد چودھری صاحب کے وائس آف امریکہ کے انٹرویو سے. اس کے بعد سے فواد چودھری صاحب کی تابڑ توڑ جو ہے وہ میڈیا اپیئرنسز ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر. یعنی وہ بالکل غائب تھے, اس کے بعد منظر عام پہ آئے اور ایک دم جو ہے وہ انہوں نے اپیئرنسز شروع کر دی. اور آج ہماری ٹیم نے یہ نکالا بھی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے 26 تاریخ کو وائس آف امریکہ کا انٹرویو کیا, پھر 27 کو, 28 کو, 29 کو, 30 کو 2 انٹرویوز کیے, پھر یکم کو, اور پھر یکم کو بھی 2 کیے, آج بھی ہوں گے. یعنی روزانہ کی بنیاد پہ وہ 2 انٹرویوز سارے مین سٹریم چینلز پہ وہ جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بھی انٹرویو دے رہے ہیں. اچھا, ساتھ ساتھ علی زیدی صاحب بھی ان کی واپسی ہو گئی ہے, وہ بھی غائب تھے, اور انہوں نے بھی وہی باتیں مور اور لیس, ان کی زبان میں وہ تلخی نہیں ہے جو فواد چودھری صاحب کی ہے, لیکن بات وہی کر رہے ہیں.
और उनकी भी अपीयरेंस जो है वो एकदम पैरेलल शुरू हुई है। ये देखिए मेरे हाथ में 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फवाद चौधरी साहब के अपीयरेंसेस हैं, ये अली जैदी साहब के अपीयरेंसेस हैं। अली जैदी साहब ने 28 को शुरू किया है, 28 जून को, फिर 29 को एक, फिर 30 को एक, उसके बाद यकम को 2, और डिजिटल पे भी अभी आना शुरू हो गए। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन फाद साहब ये तो आमतौर पे होता है कि कोई जो कुछ अरसे बाद मीडिया पे है तो अपनी पेरेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है। लेकिन एकदम इतने साल, इतने अरसे, महीने गायब रहने के बाद एकदम क्या हुआ कि इतनी जारहाना तरीके से बैक वक्त साइमल्टेनियसली एक 26 को शुरू करता है कि 28 को। तो आप रऊफ हसन के बयान के हामी और शुरू कर, अच्छा नहीं, मैं अब मेरे पास का जवाब नहीं है, होता तो मैं आपको देता, और मैं इस पर कोई थ्योरी भी नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एकदम हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह है। ये रैंडमली नहीं हो रहा, हो सकता है कि प्रॉपर को वजह हो, और मेरे ख्याल में हमें इसको खोज लगाना चाहिए, बट दिस इज नॉट आउट ऑफ द ब्लू। एनीवेज, अब इस मामले पे किधर सूरत हाल जाएगी, क्योंकि कल कोर कमेटी ने रेजोल्यूशंस भी पास कर दी हैं 3 बड़ी जबरदस्त, उन पे मैं अभी बात करता हूं, लेकिन पहले फिरदौस मेहमान हैं, शमीम उनको- नकवी साहब उनको हमें तो- ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनसे हम बात करेंगे इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फिरदौस नकवी साहब, ये बताइए कि अब ये मामला जाहिर बात है सबके सामने ही है कि कितनी सूरत हाल गंभीर हो गई है, और कोर कमेटी का जो इजलास हुआ आपने भी देख लिया होगा कि उसकी 3 रेजोल्यूशंस आ गई हैं, और उसमें बिल्कुल क्लियरली उन्होंने पोजीशन ले ली है कोर कमेटी ने। एक में उन्होंने कहा है कि ये लोग जो छोड़ के गए थे पार्टी, दे विल नेवर बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टी, नेवर, उन्होंने लिख दिया। फिर उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ बड़ा सख्त डिसिप्लिनरी काम होगा, और फिर आगे से उन्होंने तीसरी रेजोल्यूशन में ये भी कहा है अपने इमरान खान साहब को कि वो नज़रसानी करें जो उमर अयूब साहब को क्या इस्तीफे पर। उसमें मैं बाद में आता हूँ। ये किधर जा रही है मामला फिरदौस साहब, ये इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं कि ये एकदम मामला कैसे शुरू हुए हैं, क्योंकि पार्टी पे तो उसका बड़ा डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट हो रहा है। जी देखिए, मैं पहली चीज तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि आप कहते हैं कि बड़ा डैमेजिंग और डेवास्टेटिंग हो रहा है, मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्टी के हर वर्कर की ये ख्वाहिश है कि जो हजरात पार्टी के साथ मुश्किल वक्त छोड़ के गए हैं, उनका आप देख लीजिए, ये लोग आइसोलेशन में चले गए हैं, इनके साथ वर्कर्स कोई जुड़ा हुआ नहीं है, इसके साथ अवाम नहीं जुड़ी हुई, वर्कर तो छोड़िए, इनको जब ये बाजारों में जाते हैं या पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, इनसे कोई हाथ मिलाना नहीं पसंद करता। इनका हाल और फॉर्म 47 वालों के हाल के दरमियान कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये आपका तजिया होगा, लेकिन मेरी जमात और हमारी लीडरशिप और हमारे वर्कर्स इस बात पे यकीन रखते हैं कि अब पार्टी के मुखलिस लोगों के साथ ही पार्टी। लेकिन नकवी साहब, आपको पता है कि वो किन हालात में पार्टी छोड़ के गए थे, उनके साथ क्या हुआ था? उनमें से मोस्टली लोग रो रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। वो आम हालात में तो पार्टी छोड़ के नहीं गए थे। देखिए, उसके अंदर अगर आपने रेजोल्यूशन पूरा पढ़ा हो तो उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा गया, दोज who have been silent and have shown remorse, their cases will be decided by Mr. Imran Khan once he is out of prison. अच्छा, लेकिन इसमें जो एक एडिशनल नुकता है ना नकवी साहब, वो ये है कि चलें ये बात ठीक है, मान लेते हैं कि ये लोग मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ के चले गए थे और उसकी वजह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो मुश्किल है, फेयर इनफ, आई ग्रांट यू दैट पॉइंट। लेकिन जो वो नुकता उठा रहे हैं इस प्रेसिडेंट लीडरशिप के बारे में और उसकी इनइफेक्टिवनेस के बारे में, वो सिर्फ ये लोग नहीं उठा रहे, वो शरियार अफरीदी साहब भी उठा रहे हैं, वो शेर अफजल मरवत साहब भी उठा रहे हैं, वो शानदाना गुलजार साहिबा भी उठा रही हैं, वो भी ये नुकता उठा रहे हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ हु सेइंग व्हाट, द मैसेज इज क्लियर कि प्रेजेंट लीडरशिप इनइफेक्टिव है, ये है असल नुकता। चलिए, लेट्स डिफाइन कि एक अच्छी लीडरशिप कौन सी होती है। एक 8 फरवरी की कैंपेन हुई और उसके बताए जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसकी लीडरशिप से? डिलीवरी इन व्हाट टर्म्स? इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन विक्ट्री, डिलीवरी इन ऑल जो सर्कमस्टांसेस हमें दिए गए, जो मुश्किलात खड़ी की गई,
کہ سمبل لے لیا, پارٹی کا نام نہیں لے سکتے, کینڈیڈیٹس اپنے فارم نہیں بھر سکتے, ایک ایک نہیں, ہم نے 4 بھرے, ہم نے مختلف سمبلز پہ لڑے, ایم این اے کسی اور سمبل پہ لڑ رہا تھا, ایم پی اے کسی اور سمبل پہ لڑ رہا تھا, اور اس کے بعد آر اوز کتنے جو لیکن یہ الیکشنز کے حوالے سے یہ ایشو نہیں ہے نقوی صاحب, یہ الیکشنز کا تو ہو گیا. یہ جو آپ کے جو پارٹی کے اپنے لوگ جو اس وقت, میں فواد چوہدری صاحب کی بات نہیں کر رہا, جو ابھی موجود ہے پارٹی میں, ان کا یہ نقطہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ لیڈرشپ عمران خان صاحب کو رہا کرانے میں وہ رول ادا نہیں کر پا رہی, لوگوں کو, پارٹی کو جو ہے وہ موبلائز کرنے میں وہ رول ادا نہیں کر پا رہی جس سے حکومت پر پریشر پڑے. یہ اس وقت کا نقطہ ہے, الیکشنز کا نہیں ہے. پلیز جواب دینے تھے. میں دیکھیے پرفارمنس تو ڈیلیور ہو چکی, تو اب پرفارمنس پہ تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرے. اب بات آئی کہ وائی از عمران خان ان سائڈ دا جیل. اس کا جواب جو ہے, پہلی چیز تو یہ کہ یہ اس فاسسٹ گورنمنٹ اور اس اسٹیبلشمنٹ کی بات لیکن نقوی صاحب معذرت کے ساتھ آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم نے آپ کو اس لیے دعوت دی کہ آپ اپنی بات کر سکیں. ابھی آپ نے کہا کہ اچھی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. ایک اچھی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو اپنی پارٹی میں یونٹی مینٹین کرے. ایک اچھی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو پارٹی کے لیے سیاست کرنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے, عوام کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے آپ کوئی مذاکرات کی بات کر سکتے تھے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ یہ اسمبلی کے فلور کا حصہ ہوتے ہوئے کر سکتے تھے, آپ نے نہیں کیا. یہ کر سکتے تھے آپ, مکمل کر لیا آپ دونوں نے بات. تو مجھے اب ذرا تحمل سے جواب بھی دینے دیں. اگر میں اسٹرے کروں تو آپ مجھے ٹوک دیجیے گا, ورنہ مجھے بول دیتے. دیکھیں پہلی چیز کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری پارٹی میں کسی آدمی کو کوئی مشورہ دینے سے نہیں روکا. جتنے حضرات کا آپ نے نام دیا ہے ان سے آپ میری طرف سے مانگ لیجئے کہ جی آپ نے کون سے پیپرز لکھے ہیں, کون سے سجیشنز ہیں. یہ کور کمیٹی کے, علی محمد خان کور کمیٹی کے ممبر ہیں, شندانہ گلزار ایم این اے ہیں, پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہیں, شہریار آفریدی ہیں. ان کی روز چیئرمین سے بھی ملاقات ہوتی ہے, اور عمر ایوب خان سے بھی ہوتی ہے, حامد ڈوگر سے بھی ہوتی ہے. ایک سمجھدار سیاسی ورکر جو ہے وہ اپنے گھر کی باتیں جو ہے وہ کھلے بازار میں نہیں کہتے, وہ اپنے فورم سے بات کرتا ہے. اور یہی بات ہم نے اپنے ریزولوشن میں کہی کہ نو باڈی پیریڈ ول بی الاؤڈ ٹو برنگ اینی لیڈرشپ ٹو ڈسٹریبیوٹ ان پبلک فورمز. تو اس کے اوپر ہم سختی سے عمل کریں گے. کانسیکوینسز جو بھی ہوں, ڈسپلن از مسٹ. ہمارے قائد اعظم نے کیا کہا تھا, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن. لیکن دیکھیں آپ کی جماعت سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اسد کیسر صاحب ہو گئے, حماد اظہر صاحب ہو گئے, اور اس طرح کے جو پرانے پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کو جو ہے وہ لیڈرشپ پوزیشن میں لانا چاہیے تاکہ پولیٹیکلی کریکٹ فیصلے ہوں. تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ اس طریقے سے ایک جارحانہ پوزیشن اختیار نہیں کر پا رہی. یہ پارٹی کے اندر سے تنقید ہو رہی ہے. جی میرے خیال سے لیٹس اسٹارٹ. میں سیکرٹری جنرل کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں. میں پارٹی میں 28 سال کے ہوں. مجھ سے زیادہ پرانا شاید اب کوئی نہیں رہا ہو. ایک عارف الوی صاحب ہے اور حامد خان صاحب, ہم ساتھ کے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ فیکچوئل نہیں ہے. حماد اظہر پنجاب کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں. اسد کیسر صاحب پارٹی کی طرف سے نامینیٹڈ لیڈر ہیں ٹو ڈو نیگوسیشن ود دی ادر پارٹی. اور کس کا نام آپ لینا چاہتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ کے مولانا فضل الرحمان جیسے اتحادی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ہمارے ساتھ نیگوسیشن نہیں کر رہی. تو یہ اس پرسیپشن کو نقوی صاحب فیڈ کر رہا ہے کہ لیڈرشپ میں کنفیوژن ہے, ایفیکٹونیس کم ہے, چاہے وہ اتحادی ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ اپنے عمران خان صاحب کی رہائی ہو. تینوں فیلڈز پر وہ پرو ایکٹیو لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. دیٹ از دا پرابلم. میں آپ کو یہ بتاؤں, مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے اسٹیٹمنٹ کے ذمہ دار ہوں گے, میں اپنی پارٹی کے بارے میں ذمہ دار ہوں. میری پارٹی نے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے جس کا ان کو آفیشلی بھی اب لیٹر چلا گیا ہے. پہلے وربلی بتایا ہوا تھا. وہ کمیٹی کے اندر کون کون ہے؟ اسد کیسر, رؤوف حسن, عمر ایوب خان, عامر ڈوگر, تو 5 آدمی ہیں. شبلی فراز. اب بتائیے میں کیا کروں اگر وہ کسی ایجنڈے پہ یا بغیر ایجنڈے کے یا ڈس انفارمیشن کے یا لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے وہ ایک بیان دے دیں. اس وقت ہم ان کے ساتھ ایک واحد نقطے کے اوپر ایگری کیے ہوئے ہیں. ادروائز آل اوور تو ٹھیک ہے. اب یہ جو معاملہ ہے
ٹھیک ہے، وہ چلے وہ پوائنٹ ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ اب رک تو رہا نہیں. فواد چودھری صاحب کچھ کہتے ہیں، پھر علی زیدی صاحب انٹرویوز دے رہے ہیں، اور یعنی تابڑ توڑ روزانہ کی بنیاد پہ 3 انٹرویوز دے رہے ہیں. وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کے جواب میں پھر دوسری طرف سے جو ہے وہ کچھ گولہ باری شروع ہوتی ہے. مروت صاحب نے بھی سخت باتیں کی. یہ کہاں رکے، کیسے رکے گا یہ معاملہ؟ کیونکہ الٹیمیٹلی چلیں آپ نے جو بھی کہہ دیا کہ جی ان کو میں نہیں رکھنا، لیکن پبلکلی تو یہ لگ رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی اور سابق پی ٹی آئی آپس میں دست و گریباں ہیں. اس کو روکیں گے کیسے؟ جی دیکھیں، بڑے سمپل طریقے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کیوں اس معاملے کے اندر اتنے ہمارے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا کیا، جس نے بھی کیا، یہاں تک کہ عدت کیس والا کیس بھی دیکھ لیجئے کہ کر دیا. بریک کا وقت ہو رہا ہے. یہ لڑائی تو میرے خیال میں چلے گی، لیکن میرے خیال میں اب بریک کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا یہ بھی ذرا بات کرنی کہ چلیں یہاں تو پی ٹی آئی کے کو مسئلے ہو رہے ہیں، لیکن کئی انٹرنیشنل لیول پر ان کو کامیابیاں حاصل. بالکل، ایک بریک لیں گے، اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو شعیب شاہین صاحب اور بیرسٹر عقیل ہمیں جوائن کریں گے کہ انٹرنیشنلی جو پی آر کر رہی ہے پی ٹی آئی، اس کا اسے فائدہ بھی ہو رہا ہے اور کیا انفولڈ ہوگا آگے. سے بریک لیتے ہیں پھر بات کریں. پروگرام میں خوش آمدید. فاضل صاحب، تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت کو اپنی بات نہیں کہنی آتی، لیکن اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف نہ صرف حکومتی سطح پہ اپنی بات کہتی رہی ہے، عوامی سطح پہ، بلکہ اب تو بین الاقوامی سطح پہ. بالکل. دیکھیے یہ جو 2 چیزیں ہوئی ہیں، ہمارے پاس 2 جو بڑے معزز مہمان ہیں ان سے بات کریں گے. بالکل کلیئرلی ہے. دیکھیے آج اون چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی جو پاکستان کے خلاف جو یہ تمام باہر بیٹھ کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بڑی تنقید کی. چلیں وہ بنتی ہے، لیکن پوائنٹ اس کے دیکھیں پچھلے چند دنوں میں 2 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک جو یو ایس کانگریس میں جو ووٹ ہوا، جس میں بڑی کلیئرلی جو ہے پاکستان میں جس طریقے سے الیکشنز ہوئے ان کے اوپر تنقید ہوئی اور ہیومن رائٹس کے اوپر، اور اس کو آپ جو مرضی کہیں کہ کیوں ہوئی، وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی نہیں تھی. پوائنٹ از کہ وہ ووٹ ہوا اور وہ امریکہ میں ہوا، اور اس کا ایک بہت اسٹرانگ امپیکٹ، نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر. ابھی ریسنٹلی آج کے دن جو ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل کا ایک ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن ہے. یہ رپورٹ آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی بیٹھ کے ساری پڑھی ہے. اس میں بہت ساری کمزوریاں، بٹ الٹیمیٹلی انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جس طریقے سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے وہ غلط ہے. یہ 2 ڈاکیومنٹس امپورٹنٹ ہیں. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. حکومت کا یہ بہت بڑا فیلئر ہے. صرف کہنا کہ جی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ناٹ گڈ انف. اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے اس رپورٹ میں کہ وین دا گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ناٹ ریپلائیڈ ٹو دا کمیونیکیشن. یہ ون سائیڈ ڈاکیومنٹ بن گیا ہے. یہ کیوں بار بار جو ہے حکومت کو جو ہے یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے؟ بیرسٹر عقیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، اور شعیب شاہین صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. تھینک یو ویری مچ آپ دونوں کا. عقیل صاحب، سیم کوسچن ٹو یو. یہ اتنی ان افیکٹو کیوں ہے گورنمنٹ؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابیاں ہیں، اس کو اکنالج کرنا چاہیے، اور ان کی کامیابی ہے تو آپ کی ناکامی ہے. یہ انکمپٹنس ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے امریکہ میں بھی اور جنیوا میں بھی؟ فاضل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے آج اپنے شو میں مدعو کیا. دیکھیں سب سے پہلے میں اس رپورٹ کے اوپر آتا ہوں، اور یہ رپورٹ جو ہے اٹس ایکچولی مور آف این اوپینین اینڈ انسبسٹینشیٹڈ اوپینین، جس میں بار بار ذکر کیا گیا. یہ 18 صفحے تو میں نے خود پڑھے ہیں اور میں نے بڑے جو ہے باریکی سے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے. یہ ایک بڑی مزے کا خیز ڈاکیومنٹ ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ نو کہ اتنے انسبسٹینشیٹڈ کلیمز کی کہاں سے جو ہے وہ سورس تو کہا جاتا ہے اس پوری رپورٹ میں 18 صفحوں میں کہ سورس نے ہمیں یہ بتایا اور سورس نے یہ کہا. وائی ہیو دے ایکچولی ناٹ نیم دا سورس کو ریویل بھی نہیں کیا، بتایا بھی نہیں. جس میں آج میں پریسر دیکھ رہا تھا تو آبویسلی ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ خود ان کے پی ٹی آئی کے ممبر رہ چکے ہیں ایٹ سم ٹائم اور بڑے سینٹرل پوزیشن پہ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ 2016 سے جس طرح انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے جو یہ تمام تر چیزیں کرتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف، جس ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں، اینڈ دس از ایکچولی یہ اسی کے ہی تانے بانے جڑتے ہیں. اور یہ رپورٹ جو میں آپ کی ابھی اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں، بالکل آپ نے بھی پڑھی ہے، اسپیکنگ میں نے بھی پڑھی ہے. اس میں جو سورس وغیرہ کا ذکر ہے نا بار بار، میں خود بھی نوٹ کر رہا تھا، یہ بڑی اس طریقے سے کمزور ہے. آئی ایگری وتھ یو. لیکن دا فیکٹ از کہ یہ رپورٹ بن گئی ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے. ہیومن رائٹس کاؤنسل کا یہ ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن ہے، اٹس اے فارمل گروپ. یہ اب رپورٹ ریکارڈ میں چلی گئی ہے اور اس میں 2 جگہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آ کے اور بتائیں، اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان نیور رسپونڈیڈ. سو وائل اس کے اندر چیزیں کمزور ہوں،
लेकिन ये रिपोर्ट बन गई है और इसका इम्पैक्ट हुआ है। उस पे भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूं फाद साहब। आई एम एक्चुअली ग्लैड यू रेज दिस, I'm actually glad you raised this because ये उस वक्त की ये शुरू हुई है नवंबर 2023 में, तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या उसके इत्तेहादियों की हुकूमत नहीं थी। ये गवर्नमेंट ऑफ द डे जब थी इंटरिम गवर्नमेंट, उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। इट इज डेफिनेटली देयर फेलियर कि जो इंटरिम गवर्नमेंट ने नहीं इसको रिस्पॉन्ड किया। आपने क्लियर कर दिया कि ये गवर्नमेंट का है। कहते हैं बी पे कि जी हमने मांगा 8 जनवरी तक इन्होंने जमा कराना था, 8 जनवरी तक नहीं जमा कराया और इन्होंने एक्सटेंशन भी सीक नहीं की। ऑब्वियसली हमारी तो गवर्नमेंट ही 8 फरवरी के बाद आई है। आपका नुक्ता आ गया कि आपकी गवर्नमेंट नहीं थी, हमारी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। के टाइम पे थी 8 जनवरी के टाइम पे, तो हम इलेक्शन के प्रोसेस में थे। जी बेस्टर साहब, लेकिन हमारा ये तो बहस ही नहीं कि कंटेंट क्या है रिपोर्ट का, हमारी बहस ये है कि जिस लेवल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस डिस्कस हो रहा है, माजरत के साथ हुकूमत को IMF से पैसे लेने के लिए इंटरनेशनल लॉबी करनी पड़ती है, आपको नहीं मिलते, डिले हो जाता है। PTI का लीडर जेल में रहते हुए अपनी सक्सेसफुली PR करवा लेता है। यू नीड टू थिंक अबाउट इट। और यहीं से मैं जो है वो जो है शोएब शाहीन साहब से बात की। शोएब साहब ये क्या है? एब्सोल्युटली देखिए जो लॉबिस्ट ग्रुप्स हायर किए हुए हैं उन्होंने, जिस तरह की वहां पे ये जिस तरह की इनकी हैंड होल्डिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसके ताने बाने। शोएब साहब ये जो डबल कामयाबी आपको मिली है US कांग्रेस में और वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिनीवा, इसमें क्या रोल था PTI का और ये कामयाबी कैसे हासिल की आपने, जो आपके लिए कामयाबी है? देखें, ये हमारी कामयाबी नहीं, ये रियासत पाकिस्तान की नाकामी है। इनको शर्म नहीं आती, ये जो आज भी PDM 1 की सूरत हो, इनकी एक्सटेंशन जो बैठी हुई थी मिड टर्म वाले, माजरत के साथ जो भी उसमें शामिल थे, आपसे मैं माजरत कर लेता हूँ, और उसके बाद जो आज बैठे हुए हैं, अगर इन्होंने मुल्क को आइन और क़ानून के मुताबिक नहीं चलाना और इन्होंने इस मुल्क में वो माहौल कायम रखना है जो मकबूजा कश्मीर से भी बदतर सूरत हाल होगी, तो दुनिया तो बोलेगी। दुनिया को आप कह रहे हैं आंखें बंद कर लें, हम बेईमानी कर रहे हैं, हम बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर रहे हैं, हम वीगो डालू में शायरों को भी डाल रहे हैं, हम ECL में उनके नाम भी डाल रहे हैं, वो जो एक मलकू बेचारा इसने 804 कैदी का गाना गा लिया, और हमने उठा करके अजहर अशवानी जिसके 2 प्रोफेसर भाई जिनका कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, उनको उठा लिया, गायब कर दिया। हमने उठा करके इमरान रियाज को, क्योंकि वो खुल के बोलता है, उसको उठा लिया, गायब कर दिया, और उसको हज तक पे जाने नहीं दिया, इहराम की हालत में उठा लिया, बंद कर दिया उसको। लेकिन इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में जो वोट हुआ है अमेरिका कांग्रेस में, और ये इसमें PTI की एक्टिव लॉबिंग तो शामिल है, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और मोस्ट लाइकली, मुझे नहीं पता, लेकिन जो अकील साहब ये सोर्स का जिक्र कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली वो PTI का ही सोर्स होगा, तो मैं इसमें आप क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे? पहली बात तो ये है कि दुनिया में, अमेरिका में, अगर सिर्फ हमारी लॉबिंग से अगर हम दोनों जमातों को कन्विंस कर सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में हमारी हुक्मरानी होनी चाहिए थी। बात यह है कि जब आप बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल करेंगे, चादर चार दीवारी की पामाली करेंगे, जब आप आर्बिट्रेरी डिटेंशन करेंगे, एक ऑनेस्ट लीडर के खिलाफ 203 मुकदमा, लेकिन शोएब साहब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी तो कश्मीर और फलस्तीन में भी हो रही है, वहां पे तो अमेरिका नहीं बोलता, लेकिन अगर आपके बारे में खास तौर पे बोल रहे हैं तो इसका मतलब है ना कि आप उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, विच इज गुड, आप कर सकते हैं, आपका राइट है, तो इसमें मानने में क्या बुरी बात है? आप मान लें कि आपने फर्म्स रखी हुई है। देखें एक बात आप जहन में रखें, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारे भाई हैं जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, हमारे पाकिस्तानी बाहर रहते हैं 100% PTI से उनको पसंद करते हैं, इमरान खान को पसंद करते हैं, वो अपने तहीं उनका अपना जो भी एक नॉलेज होता है वो इमरान खान की रिहाई के लिए पूरी दुनिया में मुजाहरे करते हैं। तो आपका ख्याल है कि बाकी सारी दुनिया उनसे आंखें बंद कर लेती है? नहीं बंद करती। यहाँ पाकिस्तान में मैं आपके सामने बैठा हूँ, पाकिस्तान की तमाम टॉप पोजीशंस मैंने बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स की इंजॉय की है। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर और चेयरमैन रहा हूँ मुख्तलिफ कमेटीज का 5 साल, मैं फाउंडर वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल रहा। लेकिन इसमें ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट आप ये कह रहे हैं कि नहीं है PTI की? दहशतगर्दी की काट आपने, आप फिर ये तवक्को रखते हैं मैं 1,05,000 वोट लेके यहाँ जीता बैठा हूँ। अच्छा चलें इस पे टॉपिक वापस आ जाएं। अकील साहब, बैरिस्टर अकील, प्रोटेस्ट के लिए निकलता हूँ मेरे खिलाफ। आपके पास फिर क्या सबूत है
کہ یہ میں فاضل صاحب the only thing I'd like to say in this کہ ایک وہ ملک جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے, جو ہمیں تسلیم نہیں کرتا, جس کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں. This is the same report coming out of the same working group session جنہوں نے آج جو ہے اس بانی پی ٹی آئی کے حق میں باتیں کی اور کہا ہے کہ جی یہ رپورٹ جو ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس رپورٹ میں جو مطلب باقی بہت کوشچنیبل چیزیں ہیں اس رپورٹ میں, اور اس کی ایز اٹ از انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے اس فورم پہ بولا ہے بانی پی ٹی آئی. تو یہ تانے بانے کہاں پہ جا کے مل رہے ہیں؟ یو کین سی کہ دنیا پوری میں واقعی ایسی انہی کی حکومت ہے. بات کر رہے ہیں جی ایبسولوٹلی, میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل کی ایک ممبر نے وہاں پہ, آپ نے دیکھا وہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, اسی ورکنگ گروپ کی رپورٹ کے اوپر انہوں نے بات کی اور اسی کے جو اندر کانٹینٹس تھے وہ انہوں نے ریٹریٹ کی اپنی بات کر کے. اچھا لیکن دیکھیے بیرسٹر عقیل, وہ ریکارڈ میں نے وہ نہیں دیکھی, میں اس سے کامنٹ ہی کروں گا, بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. پوائنٹ از کہ یہ رپورٹ چھپی ہے. اگر آپ لوگ اتنے پرو ایکٹیو ہوتے یا اگر آپ کے پاس اتنی اچھی ہوتی تو یہ رپورٹ اس طریقے سے نہ آتی. یہ تو ایک بالکل مطلب ڈائریکٹ انڈائٹمنٹ ہے آپ کی حکومت کی, اور بالکل کلیئر کٹ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی. دیکھیں یہ کوئی this is an opinion that is unsubstantiated. اس میں کوئی سورسز بتائی نہیں گئی, اس میں کوئی چیز نہیں بتائی گئی. اور اتنی مزے کا خیز بات میں اگر آپ کو اس میں صرف اور صرف پیج 13 پہ پڑھ کے بتا دوں, صرف 2 لائنیں اگر مجھے دیجیے گا. سی پہ کیٹیگری 3, given its finding that the deprivation of liberty of Mr. Khan is arbitrary under category 2, working group wishes to emphasize that this in such circumstances no trial should have taken place. کیا ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون ختم کر دیں؟ کیا ان کی منشا پہ چلنا شروع کر دیں کہ whatever they're saying is right? کیا ہمارے ملک میں کوئی آئین کوئی قانون نہیں ہے؟ Of course we're parties and we're state parties to these international conventions, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے we are obviously upholding all these international conventions اور ہم signatories ہیں, ہم نے ratify کی ہیں. شعیب صاحب میرا یہ نقطہ ہے کہ یہ ہمارا ہمیشہ سے یہی جو ہے وہ ایک سٹائل ہے. جب آپ کی گورنمنٹ تھی معذرت کے ساتھ, تب بھی یہ ہوتا تھا کہ جی اچھا جی انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. وہ ایبسولوٹلی ناٹ کی کہانی بھی وہیں سے شروع ہوئی تھی. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر یو ایس کانگریس نے ایک ووٹ دیا ہے تو ہم اپنی طرف سے تو کہہ دیں کہ جی ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی, بٹ انہوں نے کر تو دیا, امپیکٹ تو ہو گیا, ساری دنیا میں چلا گیا. آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا کیس جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو گیا, اس پہ تو یو کانٹ ڈینائی دیٹ. تو اس طریقے سے یہ کہنا میں نہیں اگری کروں گا کیل صاحب سے معذرت کے ساتھ. اسرائیل کا مجھے نہیں پتا, بٹ دا فیکٹ از دیٹ اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیس اسٹرینتھن ہو رہا ہے دونوں کیسز میں, اور اس کی ڈائریکٹ وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہے. اس سے ان کا اوورسیز مسل جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے میرے سے سوال کیا ہے فواد صاحب؟ جی میں نے بالکل آپ سے کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کریڈٹ لیں. جی پہلی بات تو آپ کو ایک بات بتاؤں, جب پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو جہاں بنیادی انسانی حقوق معطل ہو جائیں, آئین پامال ہو جائے, چار دیواری کی پامالی ہو جائے اور مسلسل بنیادی انسانی حقوق معطل ہو رہے ہوں, اور عدالتوں کے گھروں میں گھس کے آپ بیڈروم میں کیمرے لگا رہے ہوں, جب ججز یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمارے ججز کو اٹھا لیا گیا, ہمارے برادر نسبتی کو اٹھا کے الیکٹرک شاکس لگائے گئے, اور ابھی ریسنٹ واقعہ آپ نے عباس جج کا سرگودا والی سچویشن پہ آپ نے دیکھ لیا, اور وہاں کے ریڈر کو کیسے اٹھا کر کے لے گئے. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ لابنگ تو ہے, لابنگ ہے اور ہو رہی ہے, اسٹرانگ نظر آ رہا ہے کہ ان کی کامیابی ہے. بہرحال اس میں مزید بات کریں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.